السلام علیکم، گڈ مارننگ فرام UK پہنچ گئے ہم، پہنچ گئے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پہلا دن، پہلی صبح، یہ ہم موجود ہیں برسٹل میں، اور باہر نکلی ہوں پہلی دفعہ۔ گھر سے قدم باہر رکھا ہے اور ذہن نشین کر لیا ہے کہ گھر کا نمبر کیا ہے جی۔ کہیں کھوش ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، ڈھونڈتے پھریں گے دنیا والے ہاں جی، یہ دیکھیے موسم کیسا ہے، بالکل جو ہے نا بارش ہوئی ہے ابھی اور پلیزنٹ ہے۔ یہ دیکھیے آپ کو سورج نظر آ رہا ہے نا، چھپتا چھپاتا۔ یہاں پر بہت ہی چھپتا رہتا ہے سورج، اس کو جو ہے نا کوئی مسئلہ ہے، بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور پھر یہی کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنی خوبصورت جگہ ہے، گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی ہیں اور کتنے کرینے اور سکون سے کھڑی ہیں ابھی لوگ سو رہے ہیں کیونکہ آج ہے سنڈے، اور ہم تو اٹھ گئے ہیں جی۔ ہمارا تو آپ کو پتہ ہے نا، صبح اٹھ جاتے ہیں نماز کے بعد، اور پھر دنیا جہان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان سے نبٹنا ہمارا کام ہے۔ تو میں تو بہت ہی جلدی سو گئی، آپ کو میں بتاؤں۔ میں تو آئی ہوں نا تو خدا کہتی کھانا کھانا، میں نے کہا کھانا کھانا ہی نہیں کھانا، مجھے تو تم بسترا دکھا دو، میں نے سونا کدھر ہے۔ تو خیر جی، باقی مردانہ جو ہے وہ تو کہتے تھے نہیں کھانا کھانا ہے۔ بہرحال اس نے بڑی مزیدار چکن کڑھائی بنائی ہوئی تھی، نان تھے گرم گرم اور ساتھ میں سلاد۔ تو بس چائے تو میں نے پی نہیں شاید، ہے نا، ہاں نہیں پی۔ کہتی ہے چائے، میں نے کہا چائے کو چھوڑو، میں نے رات دوائی بھی نہیں کھائی، اور تو اور چھوڑے نا راستے میں یہ لوگ پھر ہم جو ہے نا ہیتھرو ایئرپورٹ سے، اس نے وہاں پر اپنی گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی، خرم نے، میرا داماد بھی ہمارے ساتھ گیا تھا، نہیں تھا سوری، وہاں آیا ہوا تھا اور ہم اس کے ساتھ آئے ہیں۔ لیکن وہاں پر پھر اس نے اپنا جہاز، اس کا دوسرا تھا، یہ الگ سے آیا ہے قطر سے، اور ہم الگ سے آئے ہیں، اور پھر وہاں مل گئے۔ تو یہ تھوڑا پہلے پہنچ گیا تھا، یہ ہمارا انتظار کر رہا تھا، اس نے وہاں گاڑی پارک کی ہوئی تھی۔ وہاں سے ہم ایک جگہ ٹرین میں پہلے گئے، ایک جگہ پھر بس میں، پھر وہاں پر جہاں پارکنگ تھی، کیونکہ اس کا جو جہاز جہاں لینڈ کر رہا تھا اور کیا تھا وہ دوسرا ایریا تھا اور ہمارا دوسرا ایریا تھا۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، ہماری طرح صرف ایک ایئرپورٹ تو نہیں ہوتا اور ایک ایریا تو نہیں ہوتا۔ اینی ویز جی، ہاں، تو راستے میں یہ لوگ باتیں کرتے ہوئے آئے اور خوب باتیں کر رہے تھے۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ کیسے اتنی باتیں کر سکتے ہیں اتنے تھکے ہارنے کے بعد بٹ کر سکتے ہیں نا، ہر کوئی ہوتا ہے اپنے اپنے طریقے کا۔ تو یہ دیکھیے کتنا خوبصورت گھر ہے، اور وہ جو ہے نا پیچھے ہیٹ پہنے ایک لڑکا ہے کہ بچہ ہے، مجھے ہائی ہیلو کر رہا ہے، اور یہاں سے جو ہے نا ایک کیٹل بھی گر رہی ہے اور وہ پھول دے رہی ہے، ہیں جی، ہیں خوبصورت گھر ہے۔ مجھے ایسے ہی نظر آ گیا، میں نے کہا چلو آپ کو دکھا دوں، کیونکہ صبح کی سیر بھی کرانی ہے اور ساتھ یہاں کا ماحول بھی دکھانا ہے۔ تو جناب یہ میں چلتی چلی جا رہی ہوں، وہ دیکھیے وہاں بھی بڑے خوبصورت پھول ہیں۔ تو راستے میں میرا دل کیا، یہ ایک جگہ رکا، اس کی گاڑی جو ہے وہ بجلی سے چلتی ہے، تو بیٹری چارج کرنی ہے تھوڑی دیر کے لیے، کر لوں؟ میں نے کہا جی کر لو، ورنہ تو ہم رک جائیں گے راستے میں، تو ہمیں مسئلہ ہو جائے گا۔ تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، کام ہے جی زندگی میں۔ تو بڑی خوبصورت جگہ تھی، ایک جیسے نہیں ہوتا موٹر وے کے اوپر آپ کو راستے میں سکون، آرام و سکون کرنے کے لیے جگہیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، کھا پی رہے تھے، بڑی خوبصورت گرینری تھی اور بڑے ہی خوبصورت پرندے تھے، اور میرا دل کیا کہ میں قدم نکال کے کوئی چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں، پر آپ یقین کریں ایک قدم میں نے نکالا اور پھر میں نے اس کو کچھ دیر باہر رکھا گاڑی سے اور پھر میں نے اس کو واپس کر لیا، کیونکہ ہمت ہی نہیں تھی، سچ مجھ ہمت نہیں تھی، ذرا ایک قطرہ ہمت نہیں تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا مجھے کچھ ہو ہی نہ جائے، یار اتنا لمبا سفر، کتنا ظلم ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹ کوئی نہیں آتی، اور ہم جیسے بیچارے جو بوڑھے مشکل میں ہوتے وہ کیا کریں ہیں اتنا لمبا سفر۔ بہرحال جی ہم نے کیا کیا کہ پھر ہم سو گئے، سوتے جاگتے پتہ چلا کہ جی گھر آ گیا ہے۔ تو پھر ہم اترے ہیں اور پھر ہمیں خدا نظر آئی ہے الحمدللہ، اور پھر وہ کہانی کیسی ہوتی ہے جب بیٹی سے ملیں، بیٹی کے گھر کو پہلی دفعہ دیکھیں، ہے نا، اچھا لگتا ہے۔ تو بس ہمیں بھی بہت اچھا لگا الحمدللہ۔ اور پھر کیا ہوا کہ کھانا کھا کے میں تو ایسی سوئی ہوں نیچے لاؤنج میں ہی، جو ایک ریکلائنر سا تھا، میں نے کہا میں نے تو اوپر جانا ہی نہیں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سچ مچ
تو جناب ہم نے فٹافٹ وہیں پر لیٹ گئے، مجھے پھر نہیں چلا پتا کہ پھر اس کے بعد چراغوں کے تلے اندھیرا تھا کہ روشنی تھی۔ ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے چائے پی کہ نہیں پی، وجی کب اوپر گئے کمرے میں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں سوئی ہوں اور پھر جو میں اٹھی ہوں تو صبح فجر کا ٹائم تھا، ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ میں نے کہا اچھا یہ تو لگتا ہے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو نماز پڑھ لی جائے۔ نماز پڑھی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ اب تو کپڑے شپڑے بدل کے تو کوئی اپنا اولیا درست کیا جائے، کوئی صاف ستھرے ہو جائے۔ پھر ناشتہ بنایا، خدا کی آنکھ کھل گئی، نماز کے لیے اٹھی وہ تو کہتی ماما میں ناشتہ بنا دوں۔ مجھے پتا تھا بیچاری تھکی ہوئی ہے، خرم بھی بیچارہ سامان ڈھوتے ڈھوتے بہت ہی تھکا ہوا تھا، شکل سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ ہی از ویری ٹائرڈ۔ سو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ لوگ کریں آرام، اور ہم ہیں دونوں، ہم خود بخود کچھ کر لیں گے۔ تو جناب پھر ہم گئے کچن میں، کپڑے شپڑے چینج کر کے کپڑوں کو ٹھکانے پہ لگا کے ان کپڑوں کو کہاں رکھنا ہے، چھوٹے چھوٹے سے تو گھر ہے یہاں پر، اور کون سی چیز کہاں رکھنی ہے۔ رات کو دوائی تو کھائی نہیں تھی، دوائیاں نکالیں ساری، وہ سیٹل کی۔ اچھا جی یہ سب کچھ کر آ کے پھر کچن میں گئی ہوں تو وہ جی بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے اپنا کمپیوٹر پہ۔ میں نے کہا جی اٹھیں آپ ذرا میری ہیلپ کریں، ہیں ہوں ہے پاکستان کوئی نہیں، اور میں نے ان کو کہہ دیا کہ جی اب آپ نے دیکھنا ہے ذرا ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ بچے تو خود کرتے ہیں بیچارے معصوم سے، لیکن اب ان کی بھی جو زندگی بڑی ٹف ہے، تو ہم یہاں آئے ہیں، ہم ان کے اوپر مسلط ہونے نہیں آئے، ہم نے ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ سو وجی اٹھے، میں نے کہا نکالیں انڈے ٹماٹر چیزیں کہاں کہاں ہیں، میں کھڑی ہوں چولہے کے ساتھ، مجھے پکڑاتے جائیں تو میں بناتی جاؤں گی۔ تو پھر میں نے ہوش پوش بنایا، پھر میں نے نان گرم کیے، پراٹھے پڑے ہوئے تھے کہ خدا نے بتایا کہ پراٹھے ادھر پڑے، میں کہا جی کڈو، وجی نے کڈے، سب کچھ سیٹ کیا، دودھ پتی کیے، کپ بھی سیٹ کر گئی تھی خدا۔ تو جناب پھر میں نے بنایا ہوش پوش بڑا مزیدار گرم گرم، اور اس کے بعد جناب ہم نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد پھر وجی کو آیا خیال کہ جی جو کوئی کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ پھر ہم دونوں نے مل کے کچن میں کوئی سیٹنگ کی، کوئی اپنے طرح سے صفائی کی۔ میں نے کہا بچی کا ہاتھ بٹائے ہیں نا، تو وہ انہوں نے خود ہی فریج صاف کیا نکال کے۔ اصل میں ہم لوگ اب بڈھے رہ نہیں سکتے نا کام کیے بغیر، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا ہم نے، تو بس یہ بات تھی۔ تو یہ کر آ کے اور پھر میں نے ناشتہ کیا، ان کو تو میں نے کہا آپ کر لیں، میں نے بعد میں کیا ناشتہ۔ تو ناشتہ کرنے کے بعد کیا ہوا، میں نے دوائی کھائی اپنی جو بڑی ضروری تھی، ہے نا، اور کیا کیا میں نے، اور بھی کچھ کیا، ہاں پھر میں نے اپنے فون چارج کیے، پھر میں نے آپ لوگوں کی پڑھے کمنٹس پڑھے، بہت بہت شکریہ آپ کے پیارے پیارے کمنٹس کا۔ شاید میں سب کو جواب نہ دے سکوں، اسی لیے میں اکٹھا ہی آپ کو سب کو بہت شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ جزاک اللہ پیار دینے کا، میں ساتھ ساتھ اسی طرح رہوں گی اور آپ کو نظارے دکھاتی رہوں گی۔ یہ ہیں لندن کے نظارے، اور یہ ہیں پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور موسم بڑا اچھا ہے، میرا خیال میں کوئی بس بڑا ہی اچھا ہے، اندازہ نہیں ہے مجھے کہ کیا موسم ہوگا، 17 18 19 20 اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں مجھے لگتا۔ اور گرینری ہے یہاں پر، اچھا لگ رہا ہے، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بلکہ، اور سب جو ہے نا فون کر رہے ہیں آؤ ہماری طرف آؤ ہماری طرف آؤ۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں، زندگی رہی، میں نے کہاں کہاں جانا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں، کیونکہ زندگی کا تو ویسے بھی نہیں پتہ کہ کہاں کہاں جانا ہوتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ تو بس پیچھے جو تھے سب معلوم کر رہے تھے، فون کر رہے تھے، وہ جی کہتے ہیں تمہارا واٹس ایپ بہت بجتا رہا اور اوپر تک آوازیں آتی رہی، اس کی ٹون بند کرو۔ میں نے کہا چلے ہم کر دیں ٹون بند۔ میں نے کہا جتنے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں سارے مجھے پوچھ رہے ہیں پہنچ گئی ہو، خیریت سے ہو، کدھر ہو، تو ٹوں تو ہوگا۔ یہ زندگی کا ٹوں بھی بڑا ضروری ہے، لیکن کچھ لوگ ہمارے ٹوں سے بھی تنگ آتے ہیں، بھئی تو کوئی گل نہ ہوئی۔ بہرحال یہ زندگانی تو ایسی ہی چلتی رہے گی نا۔ ہاں تو میں نے اور کیا کام کیا، میں نے کہا ابھی اٹھے گی تو کچھ پکائے گی بیچاری، پتہ نہیں کیا سوچے گی اور کیا پکانا ہے۔ تو میں نے کیا کیا، دال مجھے مل گئی اور چاول مجھے مل گئے۔ دال میں نے بھگو لی جو کہ میں اب چڑھا آئی ہوں، ہلکی آگ پہ پڑی ہوئی ہے، چاول ساتھ میں ابال لوں گی۔ تو میں نے کہا اب اس بچی کی جو ہے نا ہیلپ کرنی ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ میری بیٹی ہے تو میں ایسے کر رہی ہوں، میں بہو کی طرف بھی جب گئی ہوں میں یہی کچھ کرتی رہی ہوں۔
اروما کو پتہ ہے میری عادت ہی ایسی ہے، مجھے جا کے کہیں بیٹھنا اور کسی کے سر پہ مسلط ہونا ہرگز پسند نہیں ہے۔ آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ کہیں بھی جائے، بیٹا ہو بیٹی کا گھر ہو، دونوں پیارے ہیں، دونوں اپنے ہیں، دونوں اپنی بیٹیاں ہیں۔ ایک تو اپنی بیٹی ہے نا، دوسری کو ہم بنا کے لائیں، وہ زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ بیٹی ہے۔ تو میں تو وہاں بھی جا کے اپنا کام خود ہی کرتی ہوں، آپ کو بتاتی بھی رہی ہوں کہ جب بھی میں جاتی ہوں تو میں اسے کہتی ہوں آپ سوئی رہو بیٹا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے ابھی ہم سب کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ اللہ نہ کرے وہ ٹائم آئے کہ آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے، اللہ سے تو میری یہی دعا ہے۔ باقی یہاں پر ایک کوئی پیارے سے ایسی بیل سے پھول سے ہیں، تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دوں۔ اور وہ دیکھیے پرندہ، اور وہ دیکھیے پرندے ہیں اس گھر میں۔ دس از سو بیوٹیفل نا، اچھا نظارہ ہے نا، یہ پھول بھی پیارے ہیں۔ قریب سے جا کے دکھاؤں، ان قریب سے یہ دیکھیے بیلس ہی ہیں، اینڈ بیوٹیفل بیلس ہیں، وائٹ سی۔ سو چلیں جی، دکھا دیا آپ کو کافی کچھ۔ صبح صبح کی رودات بھی سنا دی ہیں۔ رودات تو سنانی ضروری ہے، ورنہ پھر کیا فائدہ۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے تو کچھ تھوڑی سی غائب رہی، لیکن میں نے صبح ڈالنی ہے، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں، ڈھیر ساری بنائی ہیں۔ انشاءاللہ جب جب مجھے موقع ملتا رہے گا میں ڈالتی رہوں گی، ساری ایک ساتھ نہیں ڈال سکتی۔ میں نے قطر تک کی بھی ویڈیوز بنائی ہیں اور وہاں کی بھی بنائی ہیں کچھ نہ کچھ، کیونکہ یہ بھی بڑی ضروری تھی۔ کوئی جہاز کی آواز آ رہی ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، نظر آ گیا تو دکھا دوں گی۔ آسمان میں آ رہی ہے آواز، اللہ جانے کتھوں آ رہی ہے، بادل جو ہیں نظر ہی نہیں آئیں گے نا۔ چلو کافی لمبی ویڈیو بنا لی میں نے، بس میں چاہتی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں۔ دال میں نے چولہے پہ رکھی بھی ہے، جا کے دیکھوں اس کا کیا کرنا ہے جی۔ اور باقی یہ ہے کہ ساتھ میں بنیں گے چاول بھی ہیں بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ سو دس از گڈ مارننگ۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، خوش رہے آپ لوگ جہاں جہاں ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ رابطہ ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔